الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ونتبع غير سبيل المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کی نسبت سے ایک اہم عنوان لے کر ہم یہاں جمع ہوئے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں حضرات اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مخلوق پر جس درجے مہربان ہے رحم کرنے والا ہے نہ کوئی ماں اپنی ممتا کو اتنا نچھاور کر سکتی ہے نہ کوئی باپ کی شفقت اس کا مقابلہ کر سکتی ہے نہ آپس میں محبت کرنے والوں کی محبتیں اس کے ذرے تک پہنچ سکتی ہیں بے پناہ محبت کرتا ہے بے پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو چھوٹی سی مثال ہے حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اگر مجھ سے مانگنے لگو تو رو آنکھوں سے آنسو بہاؤ رونا آنکھوں سے آنسو بہانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ دولت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی تو پھر یہ بات کہی گئی کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی ایکٹنگ کرو شکل اپنا لو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے یہ دکھاوا کر رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مقدر کو سوار دیتے ہیں رونے کی ایکٹنگ کرنے کی وجہ سے شب برات کا روزہ
کون بدنصیب مسلمان ہوگا جس نے نہیں رکھا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم کہ اس بلی نے کتنی کہا کہ شب برات میں تمہاری تقدیروں کے فیصلے کیا کرتا ہوں اور تم روزہ رکھو، اور تمہارے روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے اور تمہارے بگڑے ہوئے مقدر کو میں سوار دیتا ہوں۔ اتنا رحم، اتنا کرم کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں ہم اس کی جھلک بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، وہیں پر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی قیامت تک آنے والی ذریت کو نکالا، اور وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ تم جب دنیا میں جاؤ گے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، نفع اور نقصان کا مالک کسی اور کو نہیں سمجھنا، اور میرے دربار کے علاوہ کسی اور دربار میں سر نہ جھکانا۔ سارے معاملات طے ہو گئے۔ ایگریمنٹ بار بار نہیں کیا جاتا، صبح میں، شام میں، 1:30 بجے، 2:30 بجے، 3:30 بجے ہو گیا ایگریمنٹ۔ جب رینیول کا ٹائم آتا ہے تب رینیول کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک کا ایگریمنٹ کر لیا کہ تمہاری یہ سانسیں، تمہاری یہ زندگی، یہ تمہارے دن کے جلوے، یہ تمہاری رات کی خلوت، یہ کس مصرف میں صرف ہوگی، یہ ساری باتیں طے ہو چکی تھیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اور انسان کی قیمت میں، انسان کے مزاج میں بھول ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار اللہ نے کتابوں کو آسمان سے نازل فرمایا۔ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے صحف ابراہیم کو نازل فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صحف موسیٰ کو نازل فرمایا۔ ہم جب اپنے بچے کو کسی مکتب میں بھیجتے ہیں، یا جب کبھی ہم نے بھی مکتب میں داخلہ لیا تھا، اگر ہمارا میموری پاور ساتھ کچھ دے رہا ہو اور قوت حافظہ میں کچھ حصہ دین کے لیے باقی ہو، تو اتنی بات ضرور تو یاد ہوگی کہ ہمارے استاد نے ہمیں مار کر ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو یاد دلایا تھا۔ اس ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتابوں پر مسلمان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں، انجیل کو نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی میں آقا کو مانتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا، حضرت موسیٰ کو نبی نہیں مانتا، تمام نبیوں پر، تمام پیغمبروں پر، تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی کتابوں کو نازل فرمایا اس کے 2 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کتاب کو کسی پہاڑ پر رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ پر قرآن شریف کو رکھ دیتے، اللہ تبارک تعالیٰ سور کے پہاڑ پر غار میں اللہ تعالیٰ کلام کو، اپنے کلام کو رکھ دیتے، اللہ تعالیٰ انجیل کو کسی غار میں رکھ دیتے، توریت کو کسی پہاڑی پر نازل کر دیتے، تختیاں لکھی لکھائی مل جاتی اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا جاتا تیرے من میں جو آئے اور تیری سمجھ میں جو آئے تو سمجھ لے۔ ایسی مثال ہمیں آسمانی کتابوں میں ہرگز نہیں ملتی۔ اللہ نے کوئی کتاب کو تو نازل کیا ہو اور کتاب کو سمجھانے والا نہ بھیجا ہو۔ پیغمبر تو آئے ہیں بغیر کتاب کے، آدم علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت شیش علیہ السلام آئے، حضرت لوط علیہ السلام آئے۔ یہ پیغمبر صاحب کتاب نہیں تھے، ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب نہیں آئی، لیکن کوئی کتاب اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر پیغمبر کے نازل نہیں فرمایا۔ توریت کو نازل کیا تو اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے بنی اسرائیل تمہارے من میں جو آئے تم سمجھ لو۔ انجیل کو نازل کیا، عیسائیوں کو کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ہم نے تمہیں سمجھ دے رکھی ہے، تم جیسے چاہے سمجھ لو۔ لیکن انجیل کو سمجھانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، زبور کو سمجھانے حضرت داؤد علیہ السلام آئے، قرآن شریف کو سمجھانے سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن شریف نہ کنڑ میں نازل ہوا، قرآن شریف نہ اردو میں نازل ہوا،
قرآن شریف نہ تیلگو میں نازل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو عربی زبان میں، مکے کی زبان عربی تھی، عربیوں کی زبان عربی تھی، مدینے کی زبان عربی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام کو مقامی لینگویج میں، مقامی زبان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا۔ بھائی ہم جب سالار پڑھتے ہیں، ہم کوئی اردو نیوز پیپر پڑھتے ہیں، نئی دنیا پڑھتے ہیں، نشیمن پڑھتے ہیں، تو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سی رنڈی کس سے حامل ہے، کون سی فلم کہاں چل رہی ہے اور کس نے کتنے رن بنائے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی بعثت کا مقصد، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح بھی فرمایا، والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کا کام یہ ہے کہ آیتوں کی تلاوت کرے، نبی کا کام یہ ہے کہ قلوب کا تزکیہ کرے، نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھائے۔ زبان بھاشا ان کی تھی، عربی ان کی تھی، مکے والوں کی، مدینے والوں کی اور اہل عرب کی زبان ان کی تھی، آسانی سے یہ سمجھ سکتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حوالے نہیں کیا مکے والوں کے، مدینے والوں کے قرآن، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب، اپنے کلام کو سمجھانے کے لیے، اس کی تشریح کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے۔ حدیث ہے کیا؟ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان هو الا وحی یوحی، نبی جو بھی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کرتے ہیں اور کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ قرآن شریف کی کسی نہ کسی آیت کی تشریح ہوتی ہے اور کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ نبی کی یہ مجال نہیں، نبی کی یہ ہمت نہیں کہ نبی اپنی طرف سے کسی حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ ایسا کچھ معاملہ نظر آنے لگے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آیتوں کو لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس کو حلال کیا آپ نے کیسے اس کو حرام کر دیا؟ مجال نہیں۔ میرے مرشد عالم پگڑی والا مفتی تو بہت دور کی بات، نبی کو اجازت نہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام کرے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے۔ ان هو الا وحی یوحی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی تشریح کیا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا واقعہ ہو بھی گیا، حضرات صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، فوراً اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے واقعہ پیش آ گیا، میں نے اپنی بیوی کو طلاق ایسے کہہ دی، میرا نکاح ایسے ہو گیا، میں نے مہر ایسا دے دیا، سفر میں گیا میں نے جھاڑ پھونک ایسے کر لیا، ہم سفر میں گئے کچھ لوگوں نے قضا نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے ادا نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے قصر پڑھی، کچھ لوگوں نے مکمل پڑھی۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا دودھ کر دیتے تھے، پانی کا پانی کر دیتے تھے، اور اگر کوئی بات آپ کو مسئلہ معلوم نہ ہو اور وہی وہ نہ آ چکی ہو، آپ انتظار فرماتے۔ یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورت کی ماہواری کے بارے میں، حیض کے بارے میں۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجستہ جواب دینے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرماتے، اور وہی جب آ جاتی اور کہا جاتا اس کا جواب یہ ہے، آپ جواب ارشاد فرما دیتے، صحابہ کرام کو اپنے سوال کا واقعی شافی جواب مل جاتا اور مطمئن ہو کر چلے جاتے۔ کبھی ایمرجنسی ہنگامی طور پر اکا دکا ایسا واقعہ پیش آ جاتا، کیونکہ قرآن عربی ہے اور صحابہ کرام صاحب عربی ہیں اور عربی زبان کے اندر بڑی مہارت رکھنے والے فصیح اور بلیغ جو ہے زبان کے ماہر ہیں، تو اس لیے اکا دکا ایک واقعہ ایسا بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سحری کا اینڈنگ ٹائم آخری وقت بتانے کے لیے کہا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ دو تاگے ہوں، ایک تاگا کالا اور ایک تاگا سفید
ان دونوں میں فرق اگر معلوم ہو جائے تو تم سمجھ لو کہ صاحب تمہارے شہری کا وقت ختم ہو گیا. ایک صحابی صاحب قرآن ہے, ایک صحابی وہ ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف کا درس لیا کرتے تھے, آپ کے پیچھے نمازوں کی 5 وقتہ ابتدا کیا کرتے تھے, آپ کے غلاموں میں آپ کا شمار تھا, آپ کے محبین اور عاشقین میں آپ کا شمار تھا. میں نے قید کیا کہ بھائی مجھے تو عربی آتی ہے, اور اللہ تبارک اس زمانے کے اندر کوئی کوارٹز لاج نہیں تھی اور کوئی جو ہے توپ نہیں چھوڑا جاتا تھا, کوئی موضوع اعلان نہیں کیا کرتا تھا. قرآن میں ہے سفید تاگا کالا تاگا, انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 تاگوں کو رکھ لیا, ایک سیاہ کو اور ایک سفید کو. تکیا اٹھا کر دیکھتے اور فرق معلوم نہیں ہوتا, کھاتے جاتے اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو آپ مسکراتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کا جو معنی سمجھا اور مطلب سمجھا, یہ معنی اور مطلب نہیں ہے. کالے تاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے اور سفید تاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے. وہ صحابی کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا الزمہم کلمۃ التقوی, کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی, صحابی تقوی کے بغیر نہیں رہ سکتا. تیرے اور میری تہجدوں پر کوئی فیصلہ نہیں, تیری میری نمازوں پر کوئی فیصلہ نہیں. سجدے مار کر پیشانیاں سیاہ کر لیں, اپنے آپ کو اپنے وجود کو پگھلا لیں, کوئی گارنٹی نہیں. اللہ نے اپنے پکے سچے کلام میں صحابہ کرام کے بارے میں ڈگری دے دی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو چکے. اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں بِأَيِّهِمْ اقتدیتم, ایک صحابی کا طریقہ زندگی میں آ جائے جنت کی کنجی تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. یہ صحابی اللہ کے قرآن کے بارے میں صاحب زبان ہونے کے باوجود, نبی کی شاگردگی کو اختیار کرنے کے باوجود, آپ کی مجلس بابرکت سے صحبت یافتہ ہونے کے باوجود, قرآن شریف میں ڈگری دینے کے باوجود اور قرآن شریف میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے باوجود, خبردار اپنے ایمان کی خبر رکھنا. اگر ان کی طرف تمہاری انگلی اٹھی, ان کی طرف تم نے بری نگاہ کی, اپنے ایمان کا جنازہ نکالنا پڑے گا. یہ تو وہ صحابہ کرام, لیکن اللہ کے قرآن کو جب انہوں نے اپنے طور سے اجتہاد کرنا چاہا تو ان سے کچھ بھول ہو گئی. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی, اور اسے کوئی آدمی برائی کے ساتھ یاد بھی نہ کرے. قرآن شریف میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک, کہ اللہ نے جس کو حلال کیا آپ نے کیوں حرام کیا. تب تغی مرضات ازواجک, آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. کسی کمینے کے دل میں اور کسی بدقسمت ذلیل انسان کے دل میں یہ بات آ گئی ہو کہ اللہ نے نبی کا مواخذہ کر لیا, اللہ نے نبی کی پکڑ فرما لی. اللہ غفور الرحیم, اے کمینے طنز کرنے والا, تنقید کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ اللہ تو پہلے ہی سے محمد کو بخش دیا ہے, رحم کرنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسے کوئی تنقید کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ صحابی نے جو ہے غلط اجتہاد کر لیا, صحابی سے غلطی ہو گئی. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے بارے میں ہم انگلی اٹھائیں اور ان پر تنقید کریں. اس واقعے کے بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جن کا اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام ہے, اللہ کی عزت و جلالت کی قسم, قیامت تک کے آنے والے تیرے اور میرے جیسے مکار عابد نہیں, وقت کے اولیاء اللہ, وقت کے اختاب, وقت کے غوث, وقت کے قطب, ان کی ساری عبادتیں ایک طرف, اور صحابی کی زندگی کا اللہ کی قسم زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف. ہرگز مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی دین کے سمجھنے میں اپنے طور سے جب اجتہاد کیا, اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی. بنو قریظہ کی جماعت جا رہی تھی, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پناہ جگہ جا کر تم نماز پڑھ لینا. بدقسمتی سے جاتے ہوئے تاخیر ہو گئی, صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا. ایک طبقہ کہنے لگا نہیں, آپ کا مقصد یہ تھا کہ عصر کی نماز تک یا فلاں وقت کی نماز تک فلاں جگہ چلے جانا چاہیے, آپ نے یہ منشا فرمایا. دوسرا طبقہ کہنے لگا نہیں,
ہم قضا نہیں کریں گے اپنی نماز کو، نماز ہم یہاں پر پڑھ لیں گے۔ ایک طبقے نے ادا نماز پڑھی اور ایک طبقے نے قضا نماز پڑھی، اجتہاد کیا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ گیا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، سفر میں گئے صحابہ کرام اور پانی نہیں ملا، اور ایک صحابی پر غسل جنابت واجب ہو گیا اور غسل ان پر واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی لینا بھی چاہیے یا تیمم کرنا چاہیے؟ یا تیمم کرے تو غسل کا تیمم کیا الگ ہے، کیا وضو کا تیمم الگ ہے؟ یہ سب واقعات پیش آئے۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں پہنچا کرتے، آپ فرما دیتے یہ ثواب ہے، یہ خطا ہے، اجتہاد کا ثواب ہے۔ کوئی صحابی سے کوئی خطا ترجت نہیں ملی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرما دی۔ حتیٰ کہ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ایک ذریعہ جو آپ سے مسئلے کے حل کا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب بند ہو گیا۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اب صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے اندر دو رائے پیدا ہوتی تھی، صحابہ کرام کے اندر دو مسئلے پیدا ہوا کرتے تھے، تو آقا کے پاس جایا کرتے تھے، وہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا صحابہ میں دو طبقے پیدا ہوئے، ایک طبقہ مجتہد کا طبقہ پیدا ہوا، ایک طبقہ مقلد کا طبقہ پیدا ہوا۔ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف میں مہارت رکھنے والا، حدیث پاک میں مہارت رکھنے والا، وہ اجتہاد کرتا کہ قرآن سے کیا ثابت ہوتا ہے، حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی تقلید کی جاتی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ ان سے آ کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ کوفہ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے آقا دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب دو راستے مسئلے معلوم کرنے کے، یا تو خود اجتہاد کرے یا نہیں کوئی اجتہاد کرنے والے کی تقلید کریں۔ صحابہ کرام میں دو ہی طبقے تھے، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے کم و بیش اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی ہی صحابہ نصیب فرمائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اسماء الرجال کی دستے اٹھا کر دیکھ لیں، 1.25 لاکھ صحابہ کے اندر آپ کو بہت زیادہ 35 یا 40 مفتیان کرام ملیں گے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، جو مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ یہ جھگڑے کی بات نہیں میرے بھائی، ابھی ملک وکٹوریہ نہیں آئی تھی ہندوستان، ابھی انگریز نے ہندوستان کے اندر قدم نہیں رکھا تھا۔ 1400 سال پہلے کی وجہ کو تاریخ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد صحابہ کرام میں دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ اجتہاد کیا کرتا تھا اور ایک طبقہ مجتہد صحابہ کی تقلید کیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر مفتی تھے، وہاں صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس رجوع ہوتے تھے۔ حضرت زید ابن ثابت مدینہ منورہ کے اندر مفتی تھے، صحابہ کرام ان سے رجوع ہوتے تھے۔ کوفہ میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیان تھے، صحابہ کرام ان سے رجوع ہوتے تھے۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، یا تو مجتہد تھے تو خود اجتہاد کیا کرتے تھے کہ قرآن سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، اللہ کی نبی کی پچھلے سے اور آپ کی سیرت سے کیا جو ہے مسئلہ نکلتا ہے، یا نہیں تو جو ہے تقلید کیا کرتے تھے۔ بیچ کا جو طبقہ تھا غیر مقلد کا، یہ طبقہ ابھی نہیں آیا تھا، صحابہ کرام کے دور میں غیر مقلد کا طبقہ نہیں تھا۔ یا تو اجتہاد کرو یا تو کسی کی تقلید کرو، اور حضرات صحابہ کرام حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر آپ نے جب بھیجا تھا تو اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو ہوئی، کچھ سوالات ہوئے، کچھ جوابات ملے۔ محدثین نے صحیح روایتوں کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ اپنی مستند کتابوں میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کس چیز میں تم فیصلہ کیا کرو گے؟ کہا اللہ کی کتاب سے۔ فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر آپ نہ پاؤ، قرآن میں ہے مسئلہ لیکن آدمی کی رسائی وہاں تک نہ ہو، آدمی کی پہنچ وہاں تک نہ ہو، تو کیا کرو گے؟ تو فرمایا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کروں گا۔ فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْ، اگر اس میں تم نہ پاؤ
تو آپ نے فرمایا اجتہد برائی، صحابی تھے آپ، تو فرمایا قرآن میں مسئلہ نہ ملے، حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو میں اپنی رائے سے قیاس کیا کروں گا۔ جو کمینی مخلوق اور جو صحابہ کرام کو سب شتم کرنے والی، ائمہ کرام کو بت بتانے والی اور ائمہ کرام کی تقلید کرنے والوں کو مشرک بتانے والی قوم یہاں پر کھڑے ہو کر اس سوال کا جواب دے، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں مسئلہ نہ ملے تو میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی مسئلہ غلط ہو آپ خاموش رہ جائیں یا جھوٹی تعریف فرمائیں، جو یہ سمجھے اللہ کی قسم اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو تھپا، فرمایا کہ اللہ کے نبی کے قاصد کے لیے مبارکبادی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مجتہدین کو پیدا فرمایا، آپ نے جو ہے وہاں پر تعریف کروائی۔ تو صحابہ کرام میں دو ہی طبقے تھے، یا تو اجتہاد کرنے والے یا تو جن کا یمن میں جب گیا گورنر بنا کر تو وہاں کے لوگ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اجتہاد بھی نہ کرے، حضرت معاذ سے مسئلہ بھی نہ پوچھے اور غیر مقلد رہے کہ مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، میرے دل میں جو آتا ہے، میرے من میں آئے 100 طلاق مار کر کل حرام کا بچہ پیدا کرو، میرے من میں آئے تو 1 رکعت وتر پڑھو اور جورو ستائے تو 7 رکعت وتر پڑھو، من میں آئے حرم میں جا کر 20 رکعت تراویح پڑھو اور من میں آئے تو 8 رکعت پڑھ کر مسجد سے بھاگ جاؤ۔ یہ من کی غلامی، نفس کی غلامی، خواہشات کی اتباع حضرات صحابہ کرام کے اندر بالکل نہیں تھی۔ یا تو اجتہاد کیا کرتے تھے یا کسی مجتہد کی وہ تقلید کیا کرتے تھے۔ نہ یمن میں کوئی غیر مقلد تھا، نہ کوفے کے اندر کوئی غیر مقلد تھا، نہ یہ کہ مکے میں کوئی غیر مقلد تھا، نہ مدینے کے اندر کوئی غیر مقلد تھا، کوئی غیر مقلد نہیں تھا۔ یہ لوگ دھوکہ دیتے کہ صاحب ہم اہل الحدیث ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں، تو دنیا میں جو لوگ دوسرے ہیں کیا وہ حدیث کا انکار کرنے والے؟ تو یہ حدیث کے ماننے والے ہو گئے، حدیث کے ماننے کی آڑ لے کر، حدیث کا بینر لے کر، حدیث کا جھنڈا لے کر یہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، یا اولیاء کرام کو دھوکہ دے رہے ہیں، اولیاء کرام کی تنقید کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی تنقید کر رہے ہیں کہ حدیث ہمارے سامنے۔ یہ بولے والے بیچارے جماعتی لوگ جاتے ہیں ایک کلینر کو اور واچ مین کو ایک میکینک کی ٹھڈی پکڑ کر اس کے جوتے اپنے سر پر رکھ کر بھیا نماز تو پڑھ لے، وضو تو کر لے، داڑھی تو رکھ لے، بڑی مشکل سے منتیں کر کر سماجتیں کر کر خدا کے گھر لے آتے ہیں۔ وہ ماں باپ کا نافرمان تھا، اب ماں باپ کا فرمانبردار ہو گیا، وہ سود کا کھانے والا تھا، وہ حلال خور بن گیا۔ اب اس کے سامنے چپ ہو گئی، تم نے تو نماز پڑھی، میں دیکھا اللہ کا فضل تم میکینک تھے اور تم جو ہے حرام کا دھندا چلانے والے تھے، چٹ فنڈ چلانے والے تھے، فلاں فلاں کام کرنے والے تھے اور تم راہ راست پر آ گئے، بڑی خوشی کی بات۔ لیکن جب کھانا ہی کھا رہے ہو تو اچھا کھانا کھاؤ نا، تم محمدی نماز پڑھو نا، تم حنفی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ ہمارے سامنے اللہ کے نبی نے قرآن بھی دے دیا، حدیث بھی دے دی، قرآن کے دینے میں کوئی خیانت نہیں کی، حدیث کے دینے میں کوئی خیانت نہیں کی، تو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے راستے پر کیوں چلتے ہو؟ کیا تمہیں قبر کے اندر یہ سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تو تم کیا جواب دو گے کہ میرا رب ابو حنیفہ تھا، میرا رسول امام شافعی تھا؟ جوتے پڑیں گے صاحب، تم پڑھ ہی رہے ہو نماز تو محمدی نماز پڑھو، صحابہ جی سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 100 سال کے بعد آئے، جو لوگ 100 سال سے پہلے دنیا میں جنہوں نے نمازیں پڑھی حنفی نہیں تھے، شافعی نہیں تھے، وہ سب کیا ہو گئے جہنمی؟ تو تم کیوں 100 سال بعد والی نماز پڑھتے ہو؟ کوفہ کی نماز پڑھتے ہو، مکے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے، مدینے کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آؤ صاحب ہم تمہیں بھی اختیار دکھاتے ہیں۔ مکے کے اندر دیکھو سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، مکے کے اندر دیکھو زور سے آمین کہتے ہیں، مکے کے اندر دیکھو رفع یدین کہتے ہیں، اور مکے کے اندر دیکھو آمین زور سے آمین بالزہر کرتے ہیں۔ بولا بیچارہ جسے وضو کے فرائض معلوم نہیں اور غسل کی ضروریات معلوم نہیں اور دین کے اہم ترین مسائل معلوم نہیں، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یا اللہ بات تو صحیح ہے، جب میرے 10 منٹ خدا کے گھر میں صرف ہو رہے ہیں تو کیوں نہ محمدی طریقے پر صرف ہوں، کیوں نہ
قرآن اور حدیث کے طریقے پر صرف ہوں. میں کیوں ابو حنیفہ کی مانوں؟ میں کیوں امام شافعی کی مانوں؟ میں کیوں ڈائریکٹ قرآن سے مسئلہ نہیں لے سکتا؟ میں کیوں ڈائریکٹ حدیث سے مسئلہ نہیں لے سکتا؟ میرے بھائی یہ سراسر دھوکہ ہے، دھوکہ، یہ فریب ہے، فریب. جیسے عیسائی راہب، عیسائی مبلغ گھر گھر پہنچ کر پیسوں کا لالچ دے کر، لڑکیوں کا، نوکریوں کا لالچ دے کر نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، راہ راست سے ہٹاتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث کا پرچم لے کر بھولے بھالے نوجوانوں کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں. بات تو اپنی جگہ صحیح ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ مجھے آپ یہ جواب دیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کے اندر گورنر بنا کر چلے گئے، صحابہ کرام تو تھے ہوں گے نا اس زمانے میں. اس ملکہ وکٹوریا کے بچے سے وہ صحابہ کرام کا مقام کتنا اونچا ہے. کوئی لگ ہے، کوئی ان کے اندر سمد ہے، کوئی تعلق ہے. یہ کہاں ان کے پاخانے کے کیڑے کو نہیں لگ سکتے؟ تو اگر کوئی یمن کے اندر جائے اور جا کر صحابی سے کہے کہ ارے بھائی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، حضرت معاذ سے مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت معاذ جو مسئلہ بتا رہے کیا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر بتا رہے؟ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے لوگ اگر مسئلہ پوچھ رہے ہیں، یہ غیر مقلد اگر وہاں پیدا ہو چکا ہوتا، ملکہ وکٹوریا اگر کوفہ میں چلی گئی ہوتی، انگریز کے ناپاک قدم اس زمانے کے اندر امریکہ جو ہے وہاں پر پہنچ چکا ہوتا، تو شاید وہاں پر کہتے ارے بھائی علی کی کیوں مانتے ہو؟ ارے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کیوں مانتے ہو؟ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے. تو سوال یہ ہے، حضرت علی جو فیصلہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جو فیصلہ فرماتے ہیں مکے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو فیصلہ فرماتے ہیں مدینے میں، حضرت زید ابن ثابت جو فیصلہ فرماتے ہیں اس زمانے میں، کیا کسی غیر مقلد کا ایک بچے نے یہ بات کہی کہ قرآن حدیث موجود ہے تو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ تو وہ لوگ یہی کہیں گے ارے اللہ کے بندے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن نے تعبیر دی رات کی سیاہی کو کالے تاگے سے اور صبح صادق کی روشنی کو سفید تاگے سے. وہ صحابی جو درس نبوی میں شامل ہوا کرتا تھا، آقا کے پیچھے اقتدا کیا کرتا تھا، حضر و سفر میں رہا کرتا تھا، اسے سمجھنے میں بھول ہو گئی. تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود پر اعتماد کیا، تھا قرآن تھی حدیث، لیکن بھروسہ کر کر ان کی تقلید کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا دور جب ختم ہوا، صحابہ کرام جب دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب وہ امن، وہ خیر خواہی اور وہ خیریت کا جو فیصلے کا زمانہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اور پھر وہی وہ فون کر رہے ہیں، ان کی بیوی کا فون آیا رہیں گا، بیٹھو آپ خاموش. جیسے مسجد کے آداب ہوتے ہیں دینی مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں، جوڑی رہی تو گھر کی. استغفر اللہ، آداب سیکھیں میرے بھائی. صحابہ کرام نے اعتماد کیا، صحابہ کرام نے بھروسہ کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر، یہ انگریز کا ناجائز بچہ، ملکہ وکٹوریا کی ناجائز اولاد اگر کوفہ میں رہتی تو کہتے وہاں جا کر فتنہ کو ملاتے، بھائی قرآن ہے حدیث ہے، تم کیوں ان کو پوچھا کرتے؟ وہ یہی کہتے کہ یہ صحابہ کرام جو فیصلہ فرما رہے قرآن اور حدیث ہی کی روشنی میں فیصلہ فرما رہے ہیں. سمجھ گئے؟ ایک استاد، ایک ٹیچر جو ہے لیکچر دیتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، تو ان کے ماں باپ کیوں اس کو فیس دیتے ہیں، کیوں ڈونیشن دیتے ہیں، کیوں بوٹوں کی پالش کرتے ہیں؟ ارے کتاب موجود ہے، سمجھ لو نا، MBBS کا ایگزام دے دو نا. غیر مقلد کے انگریز کے بچے کتاب پڑھ کر ڈرائیونگ سیکھ لے، کتاب پڑھ کر تیرنا سیکھ لے، کتاب پڑھ کر تیری بیگم کو پکانا سکھا دا. جب کتاب پڑھ کر پکانا نہیں آ سکتا، کتاب پڑھ کر ڈرائنگ نہیں کی جا سکتی، کتاب پڑھ کر سمندر میں ڈبکی لگانے کا معنی موت کو دعوت دینا ہے. اللہ کا قرآن اتنا سستا تھا، محمد کی بات اتنی سستی تھی کہ تجھ جیسا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا داڑھی منڈا خبیث قرآن کے سمجھنے کا دعوے دار ہو گیا، حدیث کے سمجھنے کا دعوے دار ہو گیا. کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی معیار نہیں قرآن کے سمجھنے کا، حدیث کے سمجھنے کا. یہ قرآن ہے سب کے لیے، حدیث ہے سب کے لیے، لیکن شرط نہیں ہے کہ قرآن نے یہ بات نہیں کہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
بغل میں قرآن انگریزی ترجمہ لے کر امریکہ کے ان کے باپ کا لکھا ہوا پھرتے، دیکھو جی قرآن میں لکھو ہے، قرآن اللہ بولتا ہے ہم آسان کر ڈالے، کئی کو جی ان پگڑیاں والے کے پیچھے جاتی، یہ داڑھی والے کے پیچھے جاتی، تو پھر تیرے بچے کو کئی کو کانوینٹ کو بھیجتا ہے عیسائی کی ناجائز اولاد بنانے کے لیے، کئی کو بھیجتا ہے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، کتاب ہے نا پڑھ لے سمجھ لے، تو کتاب سمجھانے والے کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو قرآن سمجھانے والے کے بغیر تیری سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ بات تو بھی کہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن شریف کو آسان کر دیا، لیکن آگے شرط لگائی فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے تجھے صلاحیت اللہ کے کلام کو سمجھنے کی؟ بخاری کا بخار چڑھا ہوا ہے، یہ کم وقت مادرزاد پر ہنا انگریز کا بچہ، ملکہ وکٹوریا کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بغل میں بخاری لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک روایت پڑھ نہیں پاتا، ایک سند نہیں بیان کر سکتا۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے ایک سائل نے سوال کیا، حضرت ایک آدمی کو فتویٰ دینے کی صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے؟ کیا 1000 حدیثیں؟ کہا نہیں۔ کہا 5000 حدیثیں؟ کہا نہیں۔ کہا 25000 حدیثیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا کہ 5 لاکھ حدیثوں کو نہ جانے، فتویٰ دینے کی اس میں سکت پیدا نہیں ہوتی، کم سے کم 5 لاکھ روایتوں کو جانے۔ کوئی خبیث کا بچہ، اہل خبیث کا بچہ آئے، یہاں ٹیبل پر چیلنج ہے، یہاں پر آنے والے حنفیوں کو اہل حدیث بنا دیا جائے گا کہ بخاری شریف کی شروع کی 2 روایتیں صحیح مردن کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ پڑھ کر سنا دے ترجمے کے بغیر، ہزاروں حنفی تیرے مخلد ہو جائیں گے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کو چھوڑ کر۔ ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا، جاتے ہو عدالتوں میں، جب اپنی زمینوں کا معاملہ ہوتا ہے، جب اپنے دکانوں کا معاملہ ہوتا ہے، اپنی جوڑوں کا مقابلہ ہوتا ہے، قانون کی کتابیں کھلی ہوئی ہیں، لائر کا کیوں سہارا لیتے ہو؟ نہیں صاحب، قانون کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، قانون کی باریکیاں ہوتے ہیں، دنیا کے کافروں چماروں کے بنائے ہوئے قانون کی پیچیدگیاں، اور خدا کے قانون کے اندر کوئی باریکی نہیں، یہ خدا کے قانون کو سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام کا طبقہ جب دنیا سے رخصت ہو گیا، ایک ایک کر کے صحابہ کرام پردہ فرما گئے، وہ خیریت کا وعدہ، وہ بشارتیں جو خیر القرون کے لیے تھی، ان کا پرسنٹیج کم ہوتا چلا گیا۔ اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت امت کے لیے جو احکامات صادر فرمائے، جو صحابی نے جو عمل نبی کے عمل کو دیکھا اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مثال کے طور پر شروع میں آمین بتانے کے لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میں جب کہوں وللضالین تم لوگ زور سے آمین کہو، تاکہ نئے نمازی، نئے ایمان قبول کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ وللضالین کے بعد آمین ہے۔ اگر آہستہ کہیں ان کی تعلیم کیسی ہوگی، ان کی تربیت کیسی ہوگی؟ اور فرمایا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے چاہے تم اقتدا کرو، مقتدی ہو، تم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبوت کی تربیت سورہ فاتحہ کو یاد دلانے کے لیے آپ نے ایک تربیتی کورس تھا، ایک تربیتی نظام تھا جو 23 سال کے اندر دھیرے دھیرے یہ مکمل ہوا، پائے تکمیل کو پہنچا۔ یہ ریڈی میڈ اسلام بنا بنایا آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ شروع میں نماز میں بات کرنا جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ مکی زندگی کے اندر شراب پینا جائز تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ شروع میں خون حلال تھا، پاک تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ شروع میں پیشاب پاک تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی نے نبی سے جو عمل دیکھا اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کیسے چھوڑ سکتے تھے وہ؟ آج کے دنیا کے مہینوں کو لیلا کی گلی کے کتے کی پیر کی دھول اگر پیاری ہوتی ہے تو صحابہ کو محمد کی ادا کیا پیاری نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، قربانی کر دیں گے اپنی آل اولاد کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے۔ تو جو انہوں نے دیکھا، کسی نے رفع دین دیکھا، کسی نے آمین بالجہر کو دیکھا، کسی نے آمین آہستہ کو دیکھا، کسی نے رفع دین نہ ہوتے ہوئے کو دیکھا، کسی نے سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے کو دیکھا، کسی نے ناک کے نیچے۔ اب یہ 2 صحابہ ملے تو ان میں اختلاف ہوا، تابعی ملے، صحابہ پردہ فرما چکے، صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ تابعی ہیں، تو کہنے لگے نہیں صاحب میں نے صحابی سے ایسے سیکھا، میں نے حدیث میں یہ پڑھا، حجتیں ہونے لگی۔ بناؤ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائیں۔ اس اختلاف کے حل نکالنے کی آپ نے صحیح کی، اللہ بھی راضی ہو جائے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو جائے، صحابہ کرام کے طور طریقے بھی آ جائیں، انہوں نے فقہ کو مدون فرمایا۔ ایک بات
انگریز کے بچے کو بتلا دو کہ وہ اپنے کان کا میل صاف کر لے. فقہ پہلے مرتب ہوا، بخاری بعد میں آئی. ابو حنیفہ پہلے آیا، بخاری بعد میں آئے. ابو حنیفہ نے فقہ کی ترتیب پہلے دی اور حدیثوں کی ترتیب بعد میں ہوئی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ فقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کی پیداوار ہے تو لکھ کر رکھ لو تو بخاری اس کے بعد کے 100 سال کی بعد کی پیداوار ہے. اگر تمہیں بخاری کو ماننا ہے چھک مان کر فقہ کو ماننا پڑے گا. اگر تمہیں نسائی کو ماننا ہے، اگر تمہیں سیاہ ستہ کو ماننا ہے، اگر حدیثوں کو ماننا ہے، ارے یہ اسٹیج ہے. پہلے تم نے 2 نمبر کو مانا ہے، 1 نمبر کو ماننا پڑے گا. 1 نمبر کے بغیر 3 نمبر نہیں آ سکتا. 2 نمبر ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو آپ بھی تابعی تھے، آپ نے بھی صحابہ کی رویت کا شرف حاصل کیا تو دیکھا کہ لوگوں کے اندر رائیوں میں اختلاف ہونے لگا ہے. کوئی کہتا رفیدین ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، کوئی کہتا آمین زور سے، کوئی کہتا آمین آہستہ. اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ نے فقہ کو مرتب فرمایا. اب کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو حدیث نہیں آتی تھی. ارے کمبخت، جوس جو آتا ہے پھل سے آتا ہے، پھل کے بغیر جوس کیسے نکل جائے گا؟ گنا ہوگا تو گنے کا جوس ہوگا نا. فقہ جو آئے گا تیرے باپ کی خبر سے آئے گا. فقہ جو نکالا جائے گا، فقہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نچوڑ ہے، یہ جو ہے شربت ہے حدیثوں کا، یہ نچوڑ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا. تو پہلے آپ نے کلام کو سامنے رکھا، دیکھا رفیدین کیا تو کون سا زمانہ تھا، رفیدین نہیں کیا تو کون سا زمانہ تھا، آمین زور سے بولا تو کون سا زمانہ تھا، آمین آہستہ کہا کون سا زمانہ تھا. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش یہ کی کہ حدیثیں اپنی جگہ پر باقی رہیں اور عمل صحیح ہو جائے. تو چنانچہ حدیث کے اندر انہوں نے دیکھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈوں تک ہاتھ اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے کان کی لولکی تک ہاتھ اٹھایا. ایک روایت میں آتا ہے کان کے اوپر سرے تک انگلیاں گئی. قربان جائے آپ کے تفقہ پر، قربان جائے آپ کے سمجھنے کے انداز پر، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو. ارے کمینے انگریز کے بچے، اگر تو نے نہیں مانا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی کتیا اور گلی کا کوئی کتا چاندنی کی چاندنی کی طرف دیکھ کر بھوکے، خدا کی قسم اس کی چاندنی میں آنکھ آنے والی نہیں ہے. جانے والے گلی کے اندر کوئی ہتی جا رہا ہو اور کتا بھوکے، ہتی کی جسامت سے فرق آنے والا نہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ کو اگر تو نہ مانے اللہ کی قسم بال بھی بینگا ہونے والا نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جلیل القدر شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے پاس جاتا ہے، رفع دین کو چھوڑ دیتا ہے. شاگرد پوچھتے ہیں حضرت آپ کا اور ان کا اصل اختلاف رفع دین ہی کا تو ہے نماز میں، کیا آپ رفع دین کو مسنون سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں؟ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو مستحب نہیں سمجھتے. سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور پساڑے کے بچے جسم کے اوپر کپڑے ہیں اور خون آلود کپڑے ہیں، حیض کے خون کو پاک کہنے والے، منی کو پاک کہنے والے، روٹی کے بیچ میں چوبے کے پاخانے کو رکھ کر نزل الابرار تیرے آبار اجداد کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ روٹی پکائی جائے اور رکھ دی گئی، چوہے نے آ کر پاخانہ کر دیا تو تیرے آبار اجداد نے فتویٰ دیا کہ اس روٹی کو اس حلوے کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے. یہ تیری تعلیم ہے. تیرے پاس وہ کتاب نہ ہو. ہمارے بزرگوں نے ابھی لاہور کے اندر جو ہے رسائل اہل الحدیث کے نام پر تیری کتابوں کو ہم نے شائع کیا، تیری مکاریوں کو اجاگر کرنے کے لیے، تیری بے حیائی کو، بے شرمی کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے. تجھ جیسا خلیف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تفقہ کو نہ مانے، کچھ نہیں بگڑنے کا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع دین کو چھوڑ دیا. شاگردوں نے پوچھا، فرمایا کہ لتعظیم صاحب ھذا القبر، اس قبر والے کی عظمت کے خاطر میں نے رفع دین کو چھوڑ دیا. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر محدث ہے اور حدیث کے تذکرے میں اور حدیث کے سلسلے میں آپ کا نام نامی آتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء و رجال میں بھی آپ کا نام ذکر فرمایا ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا امام اعظم
ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو وہ تفقہ سے نوازا، وہ اجتہاد سے نوازا کہ مسجد کے ستون کو اگر وہ سونا بنانا چاہے تو اپنے اجتہاد اور اپنے قیاس اور اپنے قوت تفقہ سے اس کو سونے کا مینارہ بنا دے۔ اتنے بڑے جلیل القدر محدثین مانے، اتنے بڑے ائمہ مانے، اور تجھ جیسا خبیث نہ مانے تو اس میں جو ہے تیرے اماں کو پوچھ میرا حسب کیسا ہے، نسب کیسا ہے، کہ آج ائمہ کی تقلید کو چھوڑ کر یہ نفس کے غلاموں کی تقلید کے اندر میں پڑ گیا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ غریق رحمت فرمائے حضرت مولانا پالن حقانی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے جو باقی فرقے آئے ایک ایک فرقے کی خبر لی، کتابیں لکھی، اور حضرت نے ایک کتاب لکھی اہل حدیث کے عنوان پر۔ تو اس کے جواب میں بنگلور کے ایک مسجد کے امام نے، ان کے یہاں تقلید اور تحقیق کیسے ہوتی ہے، اور جو لوگ بزرگوں کو نہیں مانتے، ائمہ کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت جو ہے مولانا پالن حقانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی الحدیث کے بارے میں، تو بنگلور کے ایک موٹے تازے اللہ میاں کی گائے نے، بیل نے، ایک امام نے، جو یہاں پر رہ کر یوں کہے کہ 8 رکعت سے زیادہ تراویح مسنون نہیں، اور ریال مل جائے، روپیہ مل جائے، 20 تو کیا 40 رکعت بھی پڑھائے گا۔ اسی مجلس میں آنے والے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ میں وہ گواہ کو پیش کر سکتا ہوں کہ دبئی اور شارجہ میں یہ موٹو امام جب گیا تو 20 رکعت تراویح پڑھایا ہے۔ یہاں کتابیں لکھ دے گا، تقریر کر دے گا کہ نہیں 8 رکعت تہجد اور 11 مہینے میں تھی، رمضان میں آ کر وہ تہجد کنورٹ ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی رمضان میں آ کر بیوی میں کنورٹ ہو جاتی ہوگی۔ کنورٹ نہیں ہے صاحب اسلام کے اندر، تہجد تہجد ہے، فرض فرض ہے، عید عید ہے، سنت سنت ہے۔ لیکن صاحب یہ جب دبئی کو جاتے ہیں، شارجہ کو جاتے ہیں، آئینی گواہ ہے کہ جو بنگلور کی سرزمین میں ائمہ کی تفسیق کرتا ہے، ان کو فاسق بتاتا ہے، ان کو مشرک بتاتا ہے، اسی گدھے نے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہا کہ سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شراب کو حلال قرار دے دیا تھا۔ اور فقہ حنفی میں شراب ابا یوسفی کا جو ذکر آتا ہے کہا کہ یہ وہی شراب ہے، لیکن حالانکہ یہ بات دوسری ہے، یہ نبیذ کی بحث ہے کہ نبیذ اس کو کہتے ہیں کہ پانی کے اندر کھجور کو ڈال دیا جائے تو جب تک اس میں نشہ نہ آئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب نشہ آ جائے تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ نشہ آنے سے پہلے سے تھا۔ یہ موٹو خبیث منبر رسول پر کھڑے ہو کر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے کہ سیدنا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے شراب ابا یوسفی کے نام سے شراب کو حلال قرار دے دیا۔ اور اس کا عالم یہ کہ یہاں پر کھڑے ہو تو 8 رکعت اور چلے جائے دبئی اور شارجہ اور کویت میں چلا جائے، ریال کو دیکھے، روپیوں کو دیکھے، تو اب اس سے پوچھے 8 رکعت تو واسطے خدا کے اور 12 رکعت نیت کرتا ہوگا واسطے ریال کے، واسطے روپیے، واسطے انگریز کو خوش کرنے کے، واسطے مقتدیوں کو خوش کرنے کے، پھر کیا معنی ہیں، کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ تو یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی حدیث خیر و شر۔ دنیا کے اندر منکرین حدیث کا فتنہ اٹھا، وہ لوگ یہ نہیں کہا کہ حدیث شر ہے، انہوں اللہ کی قسم منکرین حدیث کا انکار کرنے والے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب حدیث بری ہے، انہوں نے کہا حدیث ہوگی صاحب لیکن کئی 100 سال پرانی ہے، جب اللہ کا قرآن موجود ہے تو ہم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے کی کیا ضرورت، اتنا ہی کہا، لیکن حدیث کو برا نہیں کہا۔ یہ اللہ میاں کی شان، غیر مقلد انگریزوں کا نمائندہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر جس نے سیدنا ابو یوسف حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پر تہمت لگائی، اس نے کتاب لکھی حضرت پالن حقانی کی کتاب کے جواب میں حدیث خیر و شر۔ اب حدیث کی 2 قسمیں ہو گئی۔ اب تک حدیث میں کیا ہوتا تھا؟ حدیث قوی، حدیث ضعیف، حدیث مولک اور فلاں فلاں، لیکن اب ایک اور قسم آ گئی، حدیث خیر بھی ہوتی ہے، حدیث شر بھی ہوتی ہے۔ مجھے بتائے انصاف سے کہ جو دنیا کا شرابی سے شرابی اور پاپی سے پاپی بھی انسان ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کبھی شر نہیں کہہ سکتا۔ کتاب موجود ہے حدیث خیر و شر۔ حضرت پالن حقانی صاحب نے بڑی محبت سے ان کی ٹھڈی پر ہاتھ رکھ کر سمجھایا تھا، میاں دنیا کے کام میں تخلیق کے بغیر چارہ کار نہیں۔ بچہ چلتا ہے ابو کی انگلیاں پکڑ کر چلتا ہے، بچہ جو
ہے آگے بڑھتا ہے، ماں کی گود کے سہارے آگے بڑھتا ہے۔ خدا نے تقلید کو انسانوں کی جبلت میں رکھ دیا، انسانوں کی فطرت میں رکھ دیا۔ اور مثال دیتے ہوئے کہا تھا حضرت مولانا پالن حقانی دعوت برکاتہم نے کہ دیکھو بچے کو کیا پتا کہ کون اماں ہے کون ابا ہے، پتا ہے اس کو؟ ایک گھر کے اندر بتیری عورتیں بہت سارے مرد ہیں، لیکن اماں بتاتی ہے اس کو ابو ابو کہو، اور ابا کہتا ہے اس کو جو امی کہو ممی کہو، جو بھی کہنا یہ باپ بتاتا ہے، یہ گھر والے بتاتے ہیں۔ تقلید کی نہیں کی، ابا کو پہچاننے میں لوگوں کی تقلید کی، ماں کو پہچاننے میں امی کہنے میں لوگوں کی تقلید کی۔ حدیث و خیر و شر، جب انہوں نے حدیث کو شر کہہ دیا، خدا کی لعنت اور خدا کی پھٹکار کا طوق اس سان کے گلے میں پڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں صاحب، تم کرتے ہوگے حنفی تقلید، تم کرتے ہوگے شافعی تقلید، ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہم تحقیق سے پتا کرتے ہیں کہ کون اماں ہے کون ابا ہے۔ دیکھو بھول کر بھی کسی غیر مقلدوں کے، انگریزوں کی ناجائز اولاد کے گھرانے میں رشتہ بیاہ نہ کرنا، شادی کا ناطہ نہ کرنا۔ کیوں؟ کل اگر کوئی بچہ ہوگا تو انہوں نے حدیث خیر و شر کے اندر لکھا ہے کہ بچہ تحقیق کرے گا، اماں کو پوچھے گا میرے ابا آئے تھے تو تیرے پاس رات کے کتنے بجے تھے؟ آئی وٹنس کیا ہے؟ میرے ابا کا میں نسخہ کر دو، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ ہم تقلید نہیں کرتے، ہمارے غیر مقلدوں میں، ملکہ وکٹوریہ کے بچوں میں، انگریز کی اولاد میں اور یہ 100 سال کی پیداوار میں، نسل میں ہمارے یہاں تقلید نہیں کہ کسی کے کہنے پر ہم اماں کہہ لیں، کسی کے کہنے پر ہم ابا کہہ لیں۔ ہم اماں کو جو ہے تحقیق کرتے ہیں، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں، ابا کی منی کو لے جا کر لیاب کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں، تحقیق کر ہم کہتے ہیں اب میری عمر 17 سال ہو گئی، اب جو ہے لیاب سے جو ہے ریزلٹ آیا کہ کچھ ابا کا تھا، جب تک مر بھی جائے گا کمینہ۔ سمجھ گئے؟ یہ دیکھ لیا تحقیق تقلید سے ہٹنے کا انجام۔ انہوں نے لکھا ہے حدیث خیر و شر کے اندر، میرے بھائی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے بھلائی کے خاطر اور امت کو ایک نقطۂ نظر پر، ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے آپ نے مسائل کے اندر اجتہاد فرمایا، احادیث کے اندر اجتہاد فرمایا اور امت کو ایک پلیٹ فارم کے اندر کھڑا فرمایا، اور کوشش آپ نے یہ کی کہ آپ جو ہے اس ایک مسئلے کے اندر تمام حدیثوں کو سمیٹ لیں۔ جیسے کہ میں نے کہا آپ نے جو ہے مونڈے تک ہاتھ اٹھائے، کان کی لولکی تک ہاتھ اٹھائے اور کان کے سرے تک ہاتھ اٹھائے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں، اپنے انگوٹھے کے سرے کو اپنے کانوں کی لولکی پر لگائے، مونڈے تک بھی چلے گئے، کانوں کے سرے تک بھی چلے گئے اور کان کی لولکی کو انگوٹھا بھی لگ گیا، ساری حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ یہ سیدنا، ارے کیسے کریں گے جن کی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی خیانت نہیں؟ انسان جو خیانت کرتا ہے وہ دنیاوی زندگی میں پہلے خیانت کرتا ہے، پہلے لڑکیوں کو نہیں مارتا ہے، پہلے مال بٹورتا ہے، پہلے جائیداد ہڑپتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ایک بکری کے چوری ہو جانے پر اس زمانے میں ایک جانوروں کے ماہر حیوانیت سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک بکری کتنی زندگی گزار سکتی ہے اتنی ہونے کے بعد، کہا کہ 7 سال تک باقی رہ سکتی ہے۔ اللہ کی قسم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بکری کے لقمے کو، بکری کے گوشت کے ٹکڑے کو اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری شدہ بکری کا گوشت میرے پیٹ کے اندر داخل ہو جائے۔ جس نے اپنے دسترخوان میں خیانت نہیں کی، جس کو قرض دیا ہوا تھا، سفر میں جا رہے تھے، لوگوں نے دیوار کا سایہ لے لیا، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا حضرت اتنی کڑی دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، آپ بھی سائے میں تشریف لائیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، اگر میں اس سے نفع لے لوں گا تو یہ چھاؤں میں کھڑا ہونا سود میں نہ شمار ہو جائے۔ جس کی زندگی میں اس درجے پرہیزگاری ہو، انگریز کے بچے، داڑھی بڑے، یہود و نصارہ کی نقل کرنے والے، ائمہ کو گالیاں دینے والے، اولیاء کرام کے عاشقوں، حضرت خواجہ قریب النواز کے تقوی اور طہارت کو کون نہیں جانتا؟ حضرت نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ بند نواز کے سلطنات، حضرت فرید الدین گن شکر، حضرت جو ہے خواجہ اجمیری، کون نہیں جانتا؟ لیکن ان گدھوں کے ایک امیر نے
ایک قبیص نے جو سعودی کے اندر حائل کے اندر رہتا ہے، یہ مجھے بتاؤ یہ آخر یہ کون سا مسلک ہے، یہ کون سا طریقہ ہے کہ ائمہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، دیوبندی طریقے کو چھوڑ دیا، اشرف علی تھانوی کے طریقے کو چھوڑ دیا، تبلیغی جماعت کو گالیاں، قاسم نانوتوی کو گالیاں، اشرف علی تھانوی کو گالیاں، رشید احمد گنگوہی کو گالیاں. ارے دہلی یہاں تک تو بس تھا، لیکن ان کی خباثت کا پیمانہ جب لبریز ہو گیا تو ان کی ایک کیسٹ ہے، اس کیسٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ خواجہ کے معنی ہجڑے کے آتے ہیں. استغفر اللہ، میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کہہ رہا ہوں یہ معراج ربانی جو ان کا نمائندہ ہے اور پوری دنیا میں لے دے کر ایک ذرا سی عقل کا جو ہے، ذرا سی جو ہے علم کا ذائقہ رکھنے والا ہے. اس نے کہا کہ خواجہ اجمیری استغفر اللہ ہجڑے تھے. اس نے کہا کہ بند نواز خواجہ جو ہے بند نواز گیسو دراز وہ لونڈا باز تھے. اس نے بزرگوں پر تہمت لگائی کہ کوئی بزرگ لونڈا باز تھا، کوئی بزرگ لوٹی کام کرتا تھا، کوئی بزرگ پپی لینے والا تھا، کوئی بزرگ چوما چمٹی کرنے والا تھا. یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سا مسلک ہے؟ قرآن اور حدیث کا نام لے کر اولیاء اللہ کو گالیاں دینا. وہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے حکم دیا گیا جاؤ اجمیر کے اندر جاؤ، ہندوستان کی سرزمین میں جاؤ اور دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرو، دین و اسلام کی نشر و اشاعت کرو. 90 لاکھ کافروں نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. اس انگریز کے بچے کے پیٹ پہ درد آ گیا تو اس نے کہا کہ خواجہ کے معنی ہجڑے کے بات کرتے. کلمہ پڑھانے والا، کافروں کو اسلام کے حلقے میں داخل کرنے والا. میرے بھائی آج امت میں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہماری شیرازہ بندی ہو جائے، ہم جماعتوں میں بکھر جائیں، لیکن کیا کیا جائے؟ دن بدن روز بروز صبح شام ہوٹلوں میں، چوراہوں میں، فٹ پاتھوں میں آ جاتے ہیں. فضائل اعمال میں یہ لکھ کر ہے، تمہارے جماعت کے اندر یہ لکھ کر ہے، حضرت تھانوی نے یہ بولا ہے، حضرت قاسم نانوت، یہی ان کی تبلیغ ہے، یہی ان کا ذکر ہے. یہ پھوٹ ڈالنے والے ہیں. قرآن شریف کی ایک سورت ہے، سب سے آخری سورت، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ جو انسانوں کو وسوسہ ڈالا کرتے ہیں، وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوا کر. بالکل آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے ہمارے موضوع سے جائیں گے. جنات اور شیاطین میں، دونوں میں سے طبقے میں کے لوگ آ کر انسانوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں. شیطان کیسا ڈالتا وسوسہ ہم نہ معلوم کہ جب اذان ہو جاتی ہے صبح سے لے کر 1:15 بجے تک مکھیاں مارتے تھے، شیطان خود گاہک کا حلیہ دال کو خریدنے آ جاتا اور نقصان کا سودا. ابھی افطاری کا ٹائم، چلو بھی کچھ ذکر کر لیں، کچھ دعا کر لیں، کچھ یاسین پڑھ لیں، آ گیا کم وقت شیطان گاہک کے حلیے میں. ہمیں اچھا معلوم کہ یہ کیسے دھوکہ دیا کرتا ہے، لیکن انسان شیطانی بھیس میں کیسے وسوسہ ڈالتا ہے. اگر آپ نے جناتی شیطان کو نہیں دیکھا ہے اور آپ انسانی شیطان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ملکہ وکٹوریہ کے بچے انگریز کی ناجائز اولاد جو اپنے آپ کو اہل حدیث اہل خبیث کہا کرتے ہیں، غیر مقلد کہا کرتے ہیں، ائمہ اور اولیاء کرام کو گالیاں دیا کرتے ہیں، ان کے چہروں کو دیکھ لو، نحوست، سیاہی اور کالاگی سبکتی ہوئی ہوگی. کہیں گے فضائل اعمال کھولو، فضائل درود کھولو، قرآن صفا کھولو. دیکھو صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ایک بات یاد رکھ لو میرے بھائی، میرے تبلیغی بھائیوں، آج کے بعد آپ اپنی مسجدوں میں فضائل اعمال کی جو تعلیم ہے اس کا نظام آپ یہ بنائیں کہ علماء ان کتابوں کو پڑھیں، ایک ایک چیز پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کا بیک گراؤنڈ بنائیں، بتائیں کہ کون سی کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اہل خبیث انگریز کا بچہ اس سلسلے میں کیا اعتراض کرتا ہے، اس اعتراض کا جواب کیا ہے. دیکھیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کیا واقعہ ہے؟ واقعہ یہ ہے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا. ایک بات پوری دنیا کے لوگوں کو بتا دو، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں جو چیزیں لکھی وہ اپنے باپ دادا کے گھر سے نہیں لکھی. اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، اور حضرت شیخ فضائل اعمال میں لکھتے ہیں کہ بیوی کی ساتھ پہلی رات صحبت کرنے کے بعد بغیر غسل کے شیخ کتنے ایک نمبر کے جھوٹے ہوئے نہیں ہو. اب یہ بات صحیح، وہ بات صحیح، حالانکہ تاریخی جھوٹا ہے یہ آدمی، مکار اور فریبی ہے آدمی ہے. اصل بات یہ ہے حضرت حنظلہ دو ہے. صحابہ کرام کے اندر ایک رواج تھا کہ ایک نام کے سینکڑوں صحابی رہا کرتے تھے. یہ جو بدری صحابی ہیں 313 ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے محدث بیان کرتے ہیں
کہ ان کے ناموں کو پڑھ کر پانی پر دم کر دیں تو بیمار شفایاب ہو جائے. بڑی تلاش کی میں نے کہ اصحاب بدر کے 313 نام ملے. الحمدللہ بڑی مشکل سے 313 نام مل گئے. لیکن آپ یقین نہ کریں کہ 75% نام سیم نام ہے. عبد الرحمان یہ بلّہ کے نام ہے. تو حضرت حنزلہ بھی تو کئی نام کے ہوں گے. وہ واقعہ الگ ہے, یہ واقعہ الگ ہے. یہ بے وقوف بنا رہا ہے انگریز کا بچہ کہ دیکھو تمہارے فضائل اعمال کے اندر اس بات کو غلط ہی کیا گیا ہے. حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ آپ نے جو ہے خون کو پی لیا اور فلاں واقعہ پیش آ گیا, پیشاب کو پی لیا یا خون کو پی لیا. کہتے ہیں دیکھو بھی اسلام میں خون حرام ہے نہیں, اسلام کے اندر پیشاب حرام ہے نہیں. اور حضرت شیخ کیسی من گھڑت واقعات لکھتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ کے اندر لکھا ہے کہ مالک ابن سنان نے واقعتاً خون کو پیا ہے. اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جب کوئی مسئلہ ایسا آتا ہے سامنے جو ہمارے مزاجی شریعت کے خلاف ہے تو ضرور ذہن کے اندر یہ بات لانی چاہیے کہ وہ واقعہ اس واقعے کے حرام ہونے سے پہلے. کسی صحابی کے بارے میں یہ بات آئے کہ انہوں نے شراب پی تو اب یہ سمجھیں گے شراب حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. کسی صحابی کے بارے میں بات آئے انہوں نے خون پیا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ خون کے دم مسفوح کے حرام ہونے سے پہلے. ارے کمبخت تم نے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کیا. یہ وہ آدمی ہے کہ جب اس نے مظاہر کے اندر تعلیم کو پایا تو جو استاد کا استاد کے کمرے پر پیر نہیں رکھا کرتا تھا کہ میرے استاد کے کمرے کی بے ادبی ہو جائے گی تو فضائل اعمال کے لکھنے کے اندر گستاخی کرے گا. اپنے استاد محترم کی جو شرح رہ گئی تھی ابو داؤد کی بذل المجہود وہ ادھوری رہ گئی تھی. استاد نے وصیت کی کہ میری مثال کے بعد میرے انتقال کے بعد اسے مکمل کر لینا. حضرت گئے مکہ مکرمہ کے اندر سہولتیہ مدرسے کے اندر حضرت نے بذل المجہود کو لکھنا شروع کر دیا, بقیہ جو ہے شرح کو لکھنا شروع کر دیا. تاریخ شاہد ہے کہ جب تک حضرت مدرسہ سہولتیہ میں جس کمرے کے اندر رہے کمرے کا کرایہ ادا کرتے رہے, لائٹ کا بل دیتے رہے, کھانے کا جو ہے وظیفے کا پیسہ دیتے رہے, جو اپنی زندگی میں اتنا پرہیزگار ہو وہ غلط اور من گھڑت قسم کے واقعات کو کیا فضائل اعمال میں لکھے گا. یہ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے فضائل اعمال کے پڑھنے والے دائی بھائی. تمہاری کمزوری ہے کہ چلے لگے, مہینے لگے, سال لگے, علماء کو تم نے جو ہے نیچی نگاہ سے دیکھنا شروع کر لیا. خدا کی قسم علماء کے محتاج قبر میں جانے تک, جنت میں جانے تک تم رہو گے. ایسے واقعات آئے علماء سے رجوع کرے کہ کیا ہے یہ غیر مقلد انگریز کا بچہ ہمیں ایسے بہکایا کرتا ہے, ایسے کہا کرتا ہے. دیکھو یہ کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں آپ شہید ہو گئے اور ساری دنیا جانتی ہے ایک ایک پانی کے قطرے کے محتاج ہوئے, آپ بھوکے رہے, پیاسے رہے اور نیت سے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اب اگر یہ واقعہ آتا ہے فضائل درود میں کہ ایک صاحب ایک بزرگ اللہ والے جاتے ہیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دور سے درود بھیجا کرتا تھا, آپ کے در اقدس میں مہمان بن کر آ گیا اور میزبان کی شرافت یہ ہے کہ مہمان کو بھوکا نہیں بھیجتا, کئی دن کا بھیجتا ہوں. صبح میں افتخاب میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹی دیتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے روٹی کو کھایا, ایسی لذت نہ آج تک پایا نہ موت تک ایسی لذت پا سکوں گا. تو پھر فرماتے ہیں جب نیند سے بیدار ہوا آدھی روٹی جو ہاتھ میں کھائی تھی بقیہ آدھی روٹی میں نے ہاتھ میں پائی, اب لگ گیا ہتھیار ان اہل خبیث کے ہاتھ. دیکھو جی حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے, اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من, حسین میرے جگر کا ٹکڑا اور میں اس کا حصہ, وہ میرا حصہ. وسیدہ شبابی اہل الجنت الحسن والحسین, اور حضرت حسن اور حضرت حسین جنتی نوجوانوں کے سردار, ان کو کربلا میں روٹی بھی دیے نہیں, ڈنر بھی دیے نہیں, کولڈ ڈرنکس بھی دیے نہیں. یہ کون کی ضرورت پڑا کرتے روٹی مل گئی تھی, کیسا جی ہوتا ہے؟ اپنے نوازے کو جو نہیں دے سکا وہ اوروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ اگر دے سکتا تھا تو اپنے حسن کو کیوں نہیں دیا, حسین کو کیوں نہیں دیا؟ تبوک کے موقع پر سب کے پیٹوں پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے, اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ لیے, آخر کیوں ایسا ہوا؟ ایسی بات اچھا سوال ہے. ہمارے آدمی ہیں, علماء سے تعلق نہیں, سمجھنے کی صلاحیت نہیں. فجر کے بعد فضائل اعمال ذرا جا کر دیکھو, تصویر گنتے رہتی. ارے بریانی کی محفل میں کون کبھی انڈا تامر کھاتا گیا جی؟ فضائل اعمال پڑھی جا رہے, سنو سمجھو کتنی محنت سے کتنی مشقت سے حضرت نے اس کو لکھا, کن حالتوں میں لکھا تمہیں معلوم؟ تم ہوتے تو تمہارے ہمارے جنازے نکل جایا کرتے تھے, کس مشقت سے
اور کتنے خلوص سے نکلا. 72 زبانوں میں دنیا کی اس کا ترجمہ ہو گیا. اس کے خلوص کی برکت دیکھو, اللہ کے یہاں اس کی مقبولیت کی علامت دیکھو. کئی کتابیں انہوں نے بھی لکھی, نزول الابرار لکھی, ہدیت المہدی لکھی, عرف الجاوی لکھی. یہ ایسے چھپ گئے جیسے بلی کا پاخانہ چھپتا ہے. خود ان کے مدرسے والے ذرا تمہارے نصاب میں اور تمہاری تعلیم میں, ایجوکیشن میں نکو بھائی, اس کے اندر لچے لچے بات ہے. ہم شام سے دن کے اجالے میں سینہ ٹھوک کر 12 بجے ٹیبل پر رکھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں. لو جی فضائل اعمال پڑھو سنو, لو جی در وقتار پڑھو سنو, لو جی بہشتی زیور پڑھو سنو. سچی کتاب ہے, سچے واقعات ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گئی. اب ان کے پیٹ میں جلن ہونے لگا. دیکھو بھائی, اس سلسلے میں ایک چیز یاد رکھو. وہ چیز کیا ہے؟ ایک انسان جو کام کرتا ہے اس کو عادت کہتے ہیں. کیا عادت ہے؟ پیروں سے چلنا انسان کی عادت ہے. پیر زمین پر رکھ کر چلنا انسان کی عادت ہے. اب اگر 1 لاکھ آدمی 50 لاکھ آدمی اپنے پیر زمین پر رکھ کر چلیں, کوئی دیکھتا بھی نہیں. لیکن ایک آدمی ہوا میں اڑ لے کر جا رہا ہے, یہ خرق عادت ہے, یعنی عادت کے خلاف یہ چیز ہے. سمجھ گئے؟ تو جو چیز خرق عادت ہوتی ہے وہ چیز نبی سے صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. یعنی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے کیا؟ نہیں نکلتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کے پاس انگلیوں سے آپ نے پانی کے جھرنے کو نکالا. آپ لاکھ ڈنڈا پھینکے چاند کی طرف ٹکڑے ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. تو جو چیز عادت کے خلاف نبیوں سے صادر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. جو چیز عادت کے خلاف ولیوں سے صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. جو چیز عادت کے خلاف مشرکوں, کافروں, فاسقوں سے نکلے اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں. جادوگر بھی کرتے ہیں. جادوگر ایک کا تو مرغی کے انڈے سے کبوتر نکال دے اور مرغی کے پیٹ سے کبوتر, کبوتر کے پیٹ سے جو چاہے وہ بھی کرتے ہیں. نبی بھی کرتے ہیں, خواجہ اجمیری بھی کرتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ حضرت صالح بھی کرتے ہیں. لیکن پیغمبر کرے تو معجزہ, اور ولی کرے تو کرامت, اور شعبدہ باز کرے اور جو ہے عام فاسق کرے تو اس کو شعبدہ بازی, مکاری, عیاری, جادوگری, جو بھی نام آپ دے سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھو, شعبدہ بازی مکاری کو چھوڑ کر انسان اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے. ولی کی کرامت اور نبی کا معجزہ خود ان کا نہیں ہوتا, اللہ تبارک تعالیٰ کرواتے ہیں. ایک بات, کمبخت توحید کا پرچم لے کر توحید کی آڑ میں اپنے آپ کو کبھی محمدی کہیں گے, کبھی موحد کہیں گے, اور کہیں گے دیوبندی اور رضاخانی ایک سکے کے 2 رخ ہیں. اللہ کی قسم ان سے بڑا مشرک دنیا میں کون بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معجزہ کون دیتا ہے؟ اللہ نہ دیتا ہے. کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے, دعا کرتے تھے, دعا کے بعد اپنے آنکھوں پر ہاتھ ملتے تھے, نہیں ملتے تھے؟ ملتے تھے. 1000 مرتبہ ملے ہوں گے, 5000 مرتبہ, 10 لاکھ مرتبہ. حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں آپ نابینا ہو گئے تھے روتے روتے. 70,000 مرتبہ, 50 لاکھ مرتبہ ہاتھ پھیرا, بینائی نہیں آئی. کرامت ان کے ہاتھ میں ہوتی, اپنا ہاتھ پھیر کر اپنی بینائی کو واپس لاتے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے آنکھوں میں پڑتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے. تو بینائی کو لانا اور جو ہے معجزے کو ظاہر کرنا خدا کا کام تھا. خدا نے جب ہاتھ لگا کر اندھا رکھنا چاہا تو برسوں تک اندھا رکھا, اور خدا نے اپنے بیٹے پیغمبر میں اور کم مرتبے کے پیغمبر حضرت یوسف کا کرتا لگا, اللہ تبارک تعالیٰ نے بینائی کو دے دیا. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جاتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. سراقہ نے کتنا انعام رکھا, کہا جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے. یہاں مکے سے مدینے میں آج 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں ہوائی جہاز چلی جاتی ہے. تیز رفتار سواریاں 3.5-4 آور کے اندر چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دقتوں سے, کتنی مشقتوں سے جاتے ہیں. اور چلے جائیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں, آپ فرماتے ہیں کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے کر آئے گا؟ تو ایک کہتا ہے مجلس کے بدلنے تک لاؤں گا, دوسرا کہتا ہے نہیں سلیمان آپ اپنے آنکھ کو بند کریں, کھولے, پلک جھپکنے سے کم دیر میں بلقیس کے تخت کو لا کر تمہارے سامنے رکھ دوں گا. مجھے یہ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا ہے یا یہ کہ وہ جن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اس کا مقام اونچا
پہنچائے. استغفر اللہ. نبیوں کے سردار, رسولوں کے سردار, کائنات کے سردار, شافی محشر, ساقی کوثر, حبیب کبریا, امام الانبیاء, کیا لگت ہے کہ اس وزیر کی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن اللہ نے اس وزیر سے یہ کرامت دکھانی چاہی تو پل جھپکنے سے کم مقدار میں بلقیس کا تخت آ گیا. اللہ اس وقت نہ دینا چاہا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر آسانی سے نہ کر پائے. چلو اور آگے بڑھو. حضرت عائشہ میری اور آپ کی اماں, کائنات کے مسلمانوں کی اماں, حرم سرائی کی محترمہ زوجہ, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں پسندیدہ بیوی آپ کی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر کسی پر الزام لگتا ہے تو دنیا کا لائر اس کا دفاع کرتا ہے. عائشہ پر الزام لگا تو خدا لائر بن کر آیت کو نازل فرمایا. یہ ہے اماں عائشہ صدیقہ. چلو وہ الگ عنوان ہے, یہ آپ کی شان مبارک ہے. کوئی بچہ پیدا ہوا, حضرت عائشہ صدیقہ کے کوئی بچہ پیدا ہوا, خدا نے دینا نہیں چاہا. شوہر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بیوی ہیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. خدا نے دینا نہیں چاہا, اماں عائشہ کی اولاد نہیں دی, اور خدا نے دینا چاہا تو بیوی مریم کو بغیر شوہر کے بچہ دے دیا. تو معجزہ اور کرامت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. اب حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں کسی بات کو لکھ دیا کہ مجھے روٹی مل گئی, مجھے پانی مل گئی, روضے اقدس سے ہاتھ نکل گیا. تو یہ جو ہاتھ نکلا انہوں نے نکالا یا اللہ نے نکالا؟ یہ جو روٹی ملی اللہ نے دلائی یا انہوں نے دلائی؟ یہ جو پانی ملا اللہ نے دلایا انہوں نے دلایا؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے. خبیث و تم کہتے ہو اس نے, اسی وجہ سے تم ایک نمبر کے مشرک ہو. معجزہ اور کرامت اللہ جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے صادر فرماتا ہے. تو یہ اعتراض خدا پر جاتا ہے, یہ کیسے جو ہوتا ہے؟ صحابہ کچھ نہیں ہوا کرتے, ان کو کیسے ہو گیا؟ تیرے پیٹ پہ مرچی کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ اللہ کرانا چاہا تو اللہ کرا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا آتا تھا, کیسا آتا تھا لکھنا؟ بولو نہیں نا, آپ امی اور ان پڑھ تھے نا. تو آج کا ایک جو ہے 7 سال کا بچہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر وہ چیٹنگ کرتا ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ای میل کرتا. استغفر اللہ. کیا کوئی یہ کہے گا یہ بچہ نبی کے علم سے بڑھ گیا؟ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں بعض کو دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لکھنا نہیں آتا تھا. ہندوستان کے کافر بچوں کی اولاد کو اللہ نے علم سے نواز دیا. تو بعض چیزوں میں بات بڑھ سکتے ہیں. وہی واقعات کو حضرت شیخ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے. تو اب جو ہے یہ واقعات لا کر لوگوں کو گمراہ کیا کرتے ہیں. میرے بھائی انصاف سے بتاؤ کہ دلوں میں ہمدردی اگر ہوتی, دلوں میں اگر خیر خواہی ہوتی, امت کا درد ہوتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ ابو طالب جب کلمہ پڑھنے سے انکار کرنے لگے, کتنا بھی تڑپا, کتنا نہیں رویا. ارے وہ چلو, بدر کی قیدیوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستون سے باندھ دیا گیا. تمام صحابہ جہاد کرتے ہوئے تھک گئے تھے, سب کراٹے مار کر سونے لگے. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کو دیکھ رہا تھا, کروٹیں بدل رہے تھے, تڑپ رہے تھے. فرمایا میرے محبوب آپ کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا کیسے نیند آتی ہے؟ میرے امت کے قیدی کے ہاتھ کو سختی سے باندھ دیا گیا, چلو اس کے ہاتھ کو ڈھیلا کرو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے شفقت کرنے والے, اور امت کے اندر آپ نے یہی درس دیا کہ میری شفقت کو لاؤ, میرے درد کو لاؤ. میرے بھائی یہ جماعت والے احباب, مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا لشکر, قاسم نانوتوی کا لشکر, دیوبندی مکتبہ فکر کا لشکر آج فکرے کر رہا ہے. قادیانیت مٹے, انگریزیت مٹے, امریکی تہذیب و تمدن مٹے. حضرت مولانا عبد الخالق مدرسی دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں, اور امریکہ کا سفیر آیا ہوا تھا. کیا کہا تھا؟ فرمایا ہم نے بلایا نہیں, آپ آ گئے. ٹھیک ہے, آپ کا اکرام احترام کرتے ہیں, لیکن یاد رکھ لیجئے ہم خوش آمدید بھی نہیں کرتے. بش کی جو ہے ذلت آمیز شکست کے ہم خواہاں. یہ درس ہے ہمارے اکابرین کا, یہ ترہ ہے ہمارے بزرگوں کا کہ کبھی انہوں نے باطل کے سامنے سر تسلیم کو خم نہیں کیا. ٹھوس بجا کر کہا کہ افغانستان کے اندر جو ہوا وہ غلط ہوا, عراق کے اندر جو ہو رہا ہے یہ ظلم کا ننگا ناچ ہو رہا ہے کسی کی مجال جو ایسے کرے. معمولی شرابی کبابی سود خور متولیوں سے ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے کہ مسجدوں میں کیسا ماحول ویسے لکھ کر چلے جاؤ. لیکن امریکہ کے نمائندے کو للکار کر, ٹھوٹ بجا کر یہ بات کہی جاتی ہے. لیکن یہ ہمارے اکابرین, یہ ہمارے مبلغین دائین جا رہے شراب خانوں کو مسجدوں میں تبدیل کر رہے ہیں, کلبوں کو, ڈانس کے اڈوں کو مدرسوں میں مکاتب میں تبدیل کر رہے ہیں.
جہاں اسلام کا نام لینا جرم ہے وہاں اسلام کے پرچم اور توحید کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں، ان کے تلووں کو چاٹ رہے ہیں، شرابی کی گالیوں کو سہ رہے ہیں، قاتلوں کے قتل کرنے کے انداز کو سہ رہے ہیں، گالیاں دینے والے برا بھلا کہنے والے کی سہ رہے۔ پوری دنیا میں ایک مثال بتاؤ کسی تبلیغ نے کوئی انتقام لیا ہو، بدلہ لیا ہو؟ سب سہ رہے۔ کس لیے؟ نبی کو راضی کرنے کے لیے کہ محمد کا کلمہ تیرے سینے میں آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ لوگ کبھی کلمہ سکھایا، کبھی نماز کی دعوت دی، کبھی مسجد آنے کی دعوت دی، آنے والے نمازیوں کے دل میں وسوسہ پیدا کر۔ ارے ایک آدمی نماز پڑھ رہا اسے اطمینان ہے کہ میرے بڑے بھائی نے مجھے نماز سکھائی، چلو خوشبو کے ساتھ۔ اب یہ آ کر وسوسہ نہیں رہے، یہ محمدی نماز کی حنفی نماز، کھڑ کو پڑھتا تو چھوڑ کو چلا جاتا۔ کہاں کی مصیبت، وہ تو اچھا تھا نا، یہاں کھڑنے بھی راحت سے نہیں دیتا، سمجھ گئے؟ انہیں ٹانگا چیرو کہتا کیا کی عضو بڑا ہوگا کہتے اس کا، اللہ کا عذاب ہے، اس کا عضو بڑا ہو گیا اس لیے وہ ٹانگ چیر رہا ہے۔ حنفی کو کیا ضرورت ہے صاحب، یہ خدا کی مار ہے، خدا کی فٹکار ہے۔ اور کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، کیڑے بن جاؤ صاحب، جو ایک اپنی طرف تم نے 4 اماموں کو چھوڑ کر ایک الگ مسلک بنا لیا، مردوں عورتوں کو چھوڑ کر ایک اپنی الگ جماعت بنا لو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی نماز الگ ہے، مردوں کی نماز الگ ہے۔ نہیں، میں بھی جو ہے پونی عورت ہی تھی، سینے پر ہاتھ باندھ کے انہیں کیسا جو ہے اپنے پاخانے کی جگہ کو زمین کو لگا کو بیٹھ کے میں بھی لگا، اس کا بھی پیٹ بڑا رہے گا، 9 مہینے انہیں حمل رکھتا رہے گا، 9 مہینے انہیں حمل رکھتے رہے گا، سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں، اتنے گندے گندے اور اتنے فحش الاباد والحقیر، بہشتی زیور کو اور فضائل اعمال کو اور فقہ کی کتابوں کو سامنے دیکھو جی، کئی کا مسئلہ بیان کردہ لینا جی۔ ناک کے اندر کوئی مرد اپنے عضو کو رکھا کرتے کئی کچھ وہ سبھی چیزاں، اچھا چھوڑ، بہشتی زیور کو جلا ڈال دی۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ اگر کسی نے اپنے نوجوان نے اپنے عضو کو اپنی بیگم کے ناک کے اندر رکھا، غسل واجب ہوتا نہیں ہوتا؟ حضرت نے بس ٹھیک ہے، حضرت تھانوی کو نہ مان، حضرت تھانوی کی قبر کو نہ مان، ان کی تصنیف کو نہ مان، بہشتی زیور پاک لگا دے۔ اور کمبخت اہل حدیث کے خبیث کے بچے، انگریز کے بچے، یہ بتا میں نے اپنی بیگم کی ناک پہ اپنی عضو کو رکھ دیا، اب میں غسل کرنا نہیں کرنا، وضو کرنا نہیں کرنا، قرآن اور حدیث سے بتا۔ پوچھو ان کو، ان کے مدارس کے اندر جہاں ایک طرف فقہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، وہی فقہ کے اندر یہ لوگ پناہ لیتے ہیں۔ فتاوی نظیریہ ان کے باپ دادا آبا اجداد کی کتاب ہے، اٹھا کر دیکھو کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے اور جواب دیتے ہیں تو فقہ حنفی کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہوئے تھکتے نہیں، اور جب پناہ لینی پڑتی ہے فقہ حنفی کے دامن میں آ کر یہ لوگ پناہ لیا کرتے ہیں۔ اور ایسے مسئلے جو سیکس سے، شہوت آمیز سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، جو مجھے گندے گندے کیا جی ضرورت، ایک انسان جو ہے ایک جانور کے ساتھ بدکاری کیا، حضرت علی کے زمانے میں اس کی سزا تجویز ہوئی، اسے پہاڑ سے نیچے دھکا دے کر گرا دیا جاتا تھا، قتل کر دیا۔ حضرت علی کو پوچھو، لچے لچے مسئلے کئی مجھے حضرت علی بیان کر رہے۔ قرآن کو پوچھو، قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں 2 پارے میں یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، لوگ آپ سے آ کر عورت کی ماہواری کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو اے جبرائیل ہماری بیکا کا تجھے بھی گر ہے، مہینے کو تو بھی چھنکے، 3 دن کے تو بھی چھنکے، نہ پوچھو کہ خبیث تیرے دماغ میں خبر ہے، تیرے دل میں گندگی ہے، تو تب تیرے دل میں گندگی ہوئی تو قرآن کے اندر گندے گندے مسئلے نکلیں گے، حدیث میں گندے گندے مسئلے تجھے دکھیں گے، اور فقہ کی کتابوں میں گندے گندے، لیکن تیرے جیسا ہمارے علماء نے بیان نہیں کیا۔ کیا میری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کنز الحقائق کے اندر شراب پاک ہے، خوب وضو کر، شراب سے وضو کر، اس لیے کہ شراب پاک ہے، اور جانور کے اندر ایک دم مسفوح کو چھوڑ کر، بہتے ہوئے خون کو چھوڑ کر بقیہ سب چیزیں حرام ہے، جو ہے حلال ہے۔ تو جو ہے بعض علاقوں میں جو ہے یہ گھوڑا کھانا جائز ہے، احناف بھی کہتے ہیں جائز ہے، لیکن اگر گھوڑے کو کھایا جانے لگے تو جہاد کے آلات کم ہو جائیں گے، اس لیے مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ لغیرہ ہی ہے، یعنی جہاد کی وجہ سے مکروہ ہے۔ اگر کوئی کھانا چاہے، کہیں جنگل میں پیش آ گیا واقعہ کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، کوئی ذبح کر کر اس کو کھا سکتا ہے، فقہ نے بیان کیا۔ اب لو صاحب ان کی کتاب کا مسئلہ، خون کے علاوہ تمام اعضاء جو ہے کھانا جائز ہے، تو ان کم وقتوں کو پتا چل جائے گا کہ کوئی حنفی جماعت جنگل میں ہی گھوڑا کاٹی تو یہ پیشاب پیخانے کا عضو کباب بنا تو کھا لیتے، ان کیا جائز ہے جی؟ اس کا خون جو ہے ٹماٹو ساس بنا کر کھا لیتے، بریڈ کے اندر لگا، پاک ہے، کتابوں میں لکھا ہے، تم چھپاؤ کتابیں، ہمارے علماء پرنٹ کر کر بتائیں گے، تم نہ مانو۔ دیکھو ایک بات ہے، کسی مسلک کی ترجمانی، قادیانی مسلک کی ترجمانی غلام محمد قادیانی کی کتابوں سے لگتی ہے، رضا خانیوں کی ترجمانی امام احمد رضا خان کے ترجمے سے لگتی ہے،
जमात इस्लामी की तर्जुमानी अबुल आला मौदूदी की किताबों से लगती है, दारुल जामुन मकतब फिक्र की तर्जुमानी हजरत थानवी हजरत रशीद अहमद गंगोही की तस्दीकात से लगती है। तुम मानो ये कौन है? ये कौन है नवाब सिद्दीक हसन भोपाली? ये कौन है मोहम्मद हुसैन बटाली? ये कौन है जिसने ये कहा था कि काफिर की इक्तदा में नमाज जायज है? इसीलिए हमारे मौलाना यहाँ पर बैठे हुए फरमाया कि अभी हाल में कुछ गैर मुकल्लिद अहले कबीस मुबारक मस्जिद में मुनव्वरी पाड़ने में मुबारक महल्ले में आए थे, जानबूझकर अलग अलग नमाज पढ़ा करते थे। मौलाना ने टोका तो उन्होंने साफ कहा कि साहब इन लोगों के पीछे हमारी नमाज नहीं होती, गलती तो मौलाना की थी कि वो मुसलमानों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, इसलिए कि उनकी किताबों में लिखा है कि दयानंद स्वामी और जो है पंडित के पीछे, इन काफिर के पीछे इनकी नमाज होती है। वो हनफियों के पीछे कब पढ़ेंगे? वो बुजुर्गों के पीछे कब पढ़ेंगे? कादियानी एक इमाम, इनकी जो है किताब है अल बहरुल बलीग, और इनके एक आलिम है मिर्जा महमूद साहब, कादियानों के आलिम मोहम्मद हुसैन बटालवी मिर्जा महमूद के पास जाकर 10 बस्ता हाथ जोड़कर कहता है कि साहब हमारी मस्जिद में तुम नमाज पढ़ो, कादियानी से तेरा क्या लेना देना? यहाँ हनफियों को मानने वालों को गालियां, वहां मिर्जा महमूद के सामने हाथ जोड़ता है, वो कहता है जाजी जाजी काफिरान की मस्जिद में नहीं आता। यही ये जो है मिर्जाइयों का बड़ा जब शादी करना चाहा तो यही इनके जो शेखुल कुल मियां नजीर हुसैन थे दिल्ली में, ये गए और इन्होंने जाकर एक कादियानी इमाम का निकाह पढ़ाया और हदिये में 5 रुपए और एक मुसल्ला इनको मिला। इनकी किताबों में बात लिखी। कहाँ गालियां देते हो साहब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को? अपने घर की खबर लो। कहाँ गालियां देते हो बहश्ती जेवर को? कहाँ गालियां देते हो फज़ाइल आमाल को? मेरे भाई हमारा नाम क्या है? अहले सुन्नत वल जमात। और ये नाम हमने कहां से अलाट किया? हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से। आपने फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, 70 पर 2 फिरके जहन्नम में जाएंगे, 1 फिरका जन्नत में जाएगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया कौन सा फिरका? आपने फरमाया मा अना अलैहि, जिस पर मैं हूं। आप जिस पर हैं क्या हुआ? अहले सुन्नत व असहाबी, और जिस पर सहाबा हैं वल जमात। हमने ये नाम कहां से अलाट कराया? नबी के दरबार से। और खबीस अहले हदीस ने अपना नाम कहां से अलाट कराया? मलिका विक्टोरिया के दरबार से। मोहम्मद हुसैन बटालवी जिस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिरीन शहीद हो रहे थे, माल्टा जा रहे थे, दरख्तों पर सूर्य लटकाए जा रहे थे, काली पानी अंडमान निकोबार जा रहे थे, ऐसे वक्त में अल इख्तिसाद फी मसाइल जिहाद लिखकर मोहम्मद हुसैन बटालवी ने अंग्रेजों की नमककारी का हक अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब नहीं बल्कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है और अंग्रेजों की हुकूमत आइन इस्लामी हुकूमत है। कहा हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का कहना कि मैं आज अदालत के अंदर आया हूं तो ये पगड़ी नहीं सर पर कफन बांध कर आया हूं। कहा मोहम्मद हुसैन बटालवी का अल इख्तिसाद फी मसाइल जिहाद लिखकर अंग्रेजों की हुकूमत को इस्लामी मुमलकत और इस्लामी हुकूमत कहना। मेरे भाई ये जब इन्होंने अंग्रेजों की तारीफ की, अंग्रेजों की तौसीफ की और मुसलमानों के अंदर वरगलाया नहीं अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद नहीं करना चाहिए, तो मलिका विक्टोरिया ने इनकी वफादारी के सिले में इनको छेड़ा करते थे वहाबी कहकर। तो मलिका विक्टोरिया ने इनकी वफादारी और इनकी जो है खिदमत के सिले में अपने दरबार से नाम अलाट कराया अहले हदीस। इससे पहले इनका कोई वजूद नहीं। आलमगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने तक हिंदुस्तान के अंदर 2 तरीकों से इस्लाम आया, बादशाहों से और सूफिया किराम से। जो सूफिया है वो भी हनफी थे, वो भी मुकल्लिद थे, जो बादशाह है वो भी हनफी थे, वो भी मुकल्लिद थे। मलिका विक्टोरिया से पहले पूरे आलम पूरी दुनिया में अभी मस्जिद हो तो एक मस्जिद की शनाख्त होती है ना, ये मस्जिद है मस्जिद आला हनफियों की मस्जिद, वो मस्जिद है उद्दानों की मस्जिद, ये सुल्तान शाह मस्जिद है तबलीग वाली है ना। मस्जिद बोले तो उसके पीछे एक लेबल लग रहा नहीं लग रहा? तो ऐसे ही जब हम कहते हैं शिवाजी नगर की 4 मीनार मस्जिद तो लेबल लगता है अहले हदीस की मस्जिद, लेबल लगता है गैर मुकल्लिदों की मस्जिद, है ना। तो ऐसे ही तो जब ये मस्जिद बनी है तो ये मस्जिद गैर मुकल्लिदों की, जैसे 4 मीनार है